صدقہ فطر بھی اس پہ فرض ہو، بلکہ جس شخص پر صدقہ فطر فرض ہے تو اگر زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں بھی ہے، لیکن اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے تو اس شخص پہ صدقہ فطر فرض ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا نصاب تو یہ ہے کہ سونا چاندی نقدی تجارت کا سامان ہو، لیکن صدقہ فطر کے لیے یہ ہے کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس پہ سال گزرنا بھی ضروری نہیں، عید کی صبح میں اگر اس کے پاس اتنی مالیت ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ بالغ ہے تو اس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر باپ ہے تو نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے، اور اگر بچہ بالغ ہے اور اس کے پاس اپنی یہ مالیت ہے تو پھر اس پر علیحدہ اپنا صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ گناہ جن پر عذاب کی وعید ہے، ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھنا۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ کہ گناہ کی نحوست سے آدمی اطاعت کا جو قلعہ خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے ایک محفوظ قلعہ ہے، اس سے نکل جاتا ہے اور شیطان اس پر آسانی سے حملہ آور ہوتا ہے اور یوں اس کی نگاہوں کو اور اس کی زبان کو اور اس کے کانوں کو اور اس کے اعضاء و جوارح کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نیکی اور اطاعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نیک آدمی کو جب کوئی تردد ہو اور رائے قائم کرنا مشکل ہو تو استخارے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کا یہ تردد ختم فرما دیتے ہیں، اور معاملے کے لیے اس کے لیے قوت فیصلہ کرنا، اس معاملے کے لیے فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انحک الشوارب وحف اللحا، مونچھوں کو خوب کترواؤ اور داڑھی کو چھوڑ دو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہ وقار اور مردانگی کی علامت ہے، اس لیے ہر نبی کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ داڑھی رکھا کرتے تھے اور مونچھیں کتروا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ طول سے اور عرض سے ایک مشت کے بعد کتروا دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول رہا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنی داڑھی کو کٹوا دیا کرتے تھے، اتنی بے لمبی بھی نہ ہو کہ بے ڈھنگی سی لگے اور اس کی حفاظت نہ ہو۔ ایک مشت تک داڑھی رکھنا واجب ہے، اور پھر اسے اچھے طریقے سے رکھے تاکہ دیکھنے میں اچھی بھی لگے، اور ایسا طریقہ انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔